औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? अज़ीज़ तलबा, फेडरल बोर्ड जमात नहम की उर्दू किताब है, उसके हिस्सा शायरी में से आज हम नज़्म हम्द की तशरीह आपके सामने पेश कर रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, मौलाना हाली की नज़्म हम्द की तशरीह सीखते हैं। हम्द का पहला शेर है, कब्जा हो दिलों पे क्या इससे सिवा तेरा, एक बंदा-ए नाफरमा है हम्द सरा तेरा। तशरीह देखते हैं। अल्लाह का कब्जा, हाकमियत और हुकूमत इंसान के दिल पर है। वो इस अलग और जुदा नहीं हो सकता। इंसान अल्लाह की मखलूक है, वो खालिक है। इसकी गुलामी के दायरे से इंसान खारिज नहीं हो सकता। यही वजह है कि इंसान चाहे कितना ही नाफरमा और खुद सर क्यों न हो, वो इस रब की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ बंदा नाफरमा यानी हुक्म ना मानने वाला गुनाहगार हाली यानी शायर खुद हैं और वो अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात इतनी बुलंद है कि हर जी नफ्स और इसका मुती और फर्मा बरदार है। इंसान, हैवान, चरिंद और परिंद, शजर व हजर, इंसान, ज़मीन, आसमान, हवाएं, पानी इसके हुक्म से चलती हैं। पानी बहते हैं तो उसके हुक्म से। इंसान इसकी तख्लीक होकर भी खुद सरी दिखाता है, मगर आखिर वापस उसकी तरफ ही लौटता है। इसके हुक्म मानने या न मानने के अलावा इसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। चुनाचा वो उसको माने या न माने, उसके होने का इकरार जरूर करता है। हम्द का दूसरा शेर है, गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक क्यों कर अदा तेरा। इंसान अल्लाह का फर्माबरदार है, इसको मालूम है इसकी ज़ात के इकरार के बगैर अबूबियत नामुमकिन है, यानी इंसान का अब्द होना ही असल होना होता है। चुनाचे इसके होने का इकरार करना, इसके कब्जा में होने का इकरार सबसे ज़रूरी है। सब रिश्तों से पहले इस पर ईमान लाना ज़रूरी है, मगर इंसान चूंकि खुद हकीर, बेबस और नाचीज है, चुनाचा वो कैसे ये फ़र्ज़ अदा कर सकता है। चुनाचा बड़ा और अजीम अल्लाह इस काबिल है कि जब उसको याद किया जाए तो इंसान अपने आप को हकारत और नाचीज होने के मकाम पर रखते हुए उसका जिक्र करे। उसकी अजमत का इकरार करना मुश्किल, नामुमकिन और महाल है। इंसान जैसे घटिया वजूद रखने वाले बेज़बान इंसान का अपने अजीम रब का इकरार करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इंसान की हैसियत इतनी नाचीज और इतनी हकीर है कि उसकी ज़बान, अल्फाज इस काबिल नहीं होते कि इतनी अजीम हस्ती को बयान कर सकें। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह न सका जिस पे या बेद खुला तेरा। अल्लाह को जानने वाला और ना जानने वाला दोनों बराबर हैं, यानी जो इसकी ज़ात को जान लेता है और जो नहीं जानता, सब बराबर और उसको बेबसी से बयान करने वाले हैं। जो इसको देखते, जानते और पहचानते हैं और उसकी इन मंजिलों से गुजर चुके होते हैं, उसकी हालत तो सख्ते जैसी हो जाती है और इसके पास अल्फाज नहीं होते, इसकी ज़बान कुंग हो जाती है, उसके पास अल्फाज का कहत पड़ जाता है। महरम से मुराद जानने वाला और ना महरम से मुराद ना जानने वाला, यानी अजनबी और ना आशना होता है। इंसान की अजीम शान ज़ात को
انسان کی زبان عقل اور فہم وضاحت کرنے سے اور بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ اللہ کے در سے وابستہ گدا، فقیر، اس کی ذات سے وابستہ انسان اپنی ذات کے علاوہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ دنیا کے بادشاہوں کی دولت، عظمت اور حکومت ان کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتی۔ وہ ان کی حکومت، دبدبے اور روب میں نہیں آتے۔ ان کا شاہی لباس ان کی نظروں میں بہت گھٹیا اور بے وقت ہوتا ہے، بے قیمت ہوتا ہے۔ وہ اپنی معمولی پیوند لگی کملی میں اتنا مگن اور مطمئن ہوتا ہے کہ کسی اور انسان اور دنیاوی مال و متاع سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ وہ اپنے غریب گھر، معمولی لباس اور خالی جیب کے ساتھ بہت خوش، مطمئن اور سربلند ہو کر زندہ رہتا ہے۔ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کیونکہ اس کا پالن ہار اسے اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ خالی ہاتھ، خالی جیب، بدحال انسان اپنے در کا بادشاہ اور اپنے در کا شہنشاہ ہوتا ہے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ اللہ کے ماننے والے، اس کے آگے سر جھکانے والے ہمیشہ اس ہی سے لو لگاتے ہیں، اس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اس کے آگے سر جھکانے والے جب مشکل اور مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اس سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل مشکل کشا وہی ہمارا رب ہے۔ وہ شرک اور کفر سے دور صرف اور صرف اس سے مدد مانگتے ہیں۔ دنیا کے ہر رشتے اور ہر طاقت کے آگے ان کا ایک سجدہ بہت بھاری اور بلند ہوتا ہے۔ 1000 سجدوں سے بہتر ہوتا ہے کہ وہ ایک اللہ کے سامنے ایک سجدہ ادا کر لیں۔ ہر در کو کھٹکانے سے بہتر ہوتا ہے کہ صرف ایک اللہ کے در سے جڑے رہیں۔ ہر مقام پر ہر شخص ہر در پر خوار ہونے سے بہتر ہے کہ آپ ایک اللہ سے مدد مانگیں اور اسی سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیں۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، قدرت اور ہونے کا احساس ہوا لیے لیے ہر جگہ پھرتی ہے۔ جب باد صبا چلتی ہے تو کائنات کے ہر گوشے میں اس کے ہونے کا احساس پیدا کر دیتی ہے۔ وہ پتہ دیتی ہے کہ اللہ موجود ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں، ہر جگہ پر، ہر وسیع، تنگ، پوشیدہ اور گم جگہ پر ہوا موجود ہے، اور اس کی موجودگی اللہ کے ہونے کا علم رکھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ جب کوئی اللہ کی بنائی گئی مخلوق، اس کی بنائی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اللہ سے کیسے غافل رہ سکتا ہے، کیونکہ ایسا کام ایسا ہی ممکن ہے کہ کوئی اور طاقت ذریعہ ایسا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے ماننے والے کے لیے صرف یہی ایک دعویٰ کافی ہو جاتا ہے کہ اس کی بنائی گئی مخلوق، اس کی بنائی گئی چیزیں، اس کی بنائی گئی قدرت، اس کے ہونے کا، اس کے وجود کا، اس کی عظمت کا احساس، پتہ، علم، فہم اور فراست انسان کو عطا کرتی ہے۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ حالی ایک بہت بڑے اور عظیم شاعر ہیں جنہوں نے مسدس حالی جیسی نظم لکھ کر دنیا کو چونکا دیا۔ ان کی شاعری، الفاظ و بیاں، اسلوب خاص سب سے جدا ہے۔ یہ شعر شاعرانہ تعلی ہے، یعنی حالی یا اس جیسے اور شاعر اپنی زبان سے اپنی شاعری میں اپنی تعریف خود بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی حالی کہتے ہیں کہ میرا ایک ایک لفظ دل میں اتر جاتا ہے اور لوگ میری شاعری کی تعریف کرتے ہیں۔ میرا زبان، انداز، بیان، اسلوب جو ہے لوگوں کو پسند آتا ہے اور وہ میری تعریف کرتے ہیں، اور یہی میرے بڑے شاعر ہونے کی
سب سے بڑی دلیل ہے۔ عزیز طلبہ، حمد کی تشریح مکمل ہوئی۔ ان سارے شعروں کے اہم نکات جو کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کے لیے پیش کیے ہیں، انہیں سنیے، غور سے سمجھیے اور ان اہم نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے اندر مزید اہم باتیں شامل کرتے ہوئے اس تشریح کو لکھیے، اور جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے، جو بات آپ کے سمجھ سے بالا تر ہو، اس کو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرے اسی چینل کے توسط سے آپ مجھ سے بات کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اپنے لیسنز مل سکیں اور حمد اور دیگر اسباق کے لیکچر سے آپ مستفید ہو سکیں۔ عزیز طلبہ، لازمی آپ نے اس حمد کی تشریح کو لکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اللہ حافظ۔